السلام علیکم معزز سامعین، الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں سورۃ الانفطار پہ۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ تو آئیے آج ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ اذا السماء، جب آسمان، اذا کا مطلب کریں گے جب، السماء جب آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا۔ جی، اذا حرف شرط ہے، سما اس کی جمع سماوات آتی ہے، انفطرت یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب سے، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب سے، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، اور جب ستارے، انتصارت جھڑ جائیں گے۔ کواکب یہ کوکب کی جمع آتی ہے، ستاروں کو بولا جاتا ہے انتصارت، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب سے، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ بحار یہ باہر کی جمع آتی ہے، فجرت کا مطلب ابل پڑیں گے، مطلب آسمان بھی پھٹ جائے گا، ستارے بھی جھڑ جائیں گے، اور جو سمندر ہے نا وہ ابل پڑیں گے۔ ابلیں گے مطلب زمین کا جو ان کا جو کھاری اور میٹھا پانی ہوگا وہ آپس میں مل جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ فُجِّرَتْ بھی یہ بحار یہ باہر کی جمع آتی ہے، فجرت یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب سے، ابل پڑنا مطلب۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں بُعْثِرَتْ اکھیڑ دی جائیں گی، مطلب قبروں سے مردے نکل پڑیں گے اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری باہر آ جائیں گی، مطلب زمین اپنے سارے راز فاش کر دے گی۔ اذا حرف شرط ہے، واو عطف ہے، قبور یہ خبر کی جمع آتی ہے، بعثرت فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، بعثرت اکھیڑ دی جائیں گی۔ عالمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا، وأخرت اور اس نے پیچھے چھوڑا۔ عالمت فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب سے، نفس اسم بھی ہے اور یہ اس کا عالمت کا فاعل بھی بن رہا ہے۔ ما موصولہ ہے، قدمت فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی واحد مؤنث غائب سے، واو عطف، اخرت بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف سے۔ ان انسان نے اپنی اول عمر میں اور جو آخر عمر میں جو بھی کام کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے اور انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کمایا تھا، اچھے کام کیے تھے یا برے کام کیے تھے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا یا کس چیز نے تجھے بہکایا، بربک الکریم، تیرے عزت والے رب سے، بربک الکریم، تیرے عزت والے رب سے۔ اللہ انسان کو مخاطب کر رہا ہے، یا یہ مخاطب کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے عربی کے اندر ہم استعمال کی جاتی ہیں زیادہ تر مثالیں، یا عبداللہ، تو یا یہ سارے جو لفظ ہوتے ہیں نا یہ مخاطب کے لیے ہوتے ہیں۔ اے انسان، الانسان یہ اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، ما غرک ما موصولہ ہے، غرک فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کاف ضمیر ہے جو انسان کی طرف جا رہی ہے، با جار ہے، رب مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، اور الکریم یہ مضاف الیہ مضاف مانا ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہی ہے۔ اتنی چیزوں کے دیکھنے کے باوجود
کہ تجھے تیرے رب سے کس نے منہ موڑنے کو کہا کہ تو اس کی ایک صفات کو لے کر، اس کی صفت کریمی کو لے کر تو اس کی باقی صفتوں کو بھول گیا، اور یہ بھول گیا کہ وہ منتقم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اس کی ایک صفات کو لے کر تو نے باقی صفتوں سے کنارہ کشی کر لی اور آنکھیں بند کر لی۔ تو یہ نہیں پتہ کہ وہ جب انتقام لینے کے لیے آتا ہے تو وہ پھر منتقم بن جاتا ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق کا، جس نے تجھے پیدا کیا، فسوا کا، پھر تجھے ٹھیک کیا، فعدل، پھر تجھے برابر کیا۔ اللہ جی اسم موصول ہے، خالق کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کاف ضمیر ہے، یہ مفعول بھی باندھ رہی ہے۔ بات تفسیری ہے، سوا فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کاف مفعول بھی ہے۔ فا یہاں بھی تفسیری ہے، عدل فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کاف مفعول بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جوڑوں کو مناسب پیدا کیا، مطلب ان پر نیچے نہیں رکھے، برابر رکھے، دوسرے جانوروں کی طرح انسان کو نہیں بنا۔ اگر چاہتا تو انسان کو اللہ تعالیٰ دوسری شکلوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، جس طرح اس نے اپنی دوسری مخلوق کی شکلیں لی، لیکن نہیں۔ سورۃ التین میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو پیدا کیا دنیا میں۔ تو اپنی جسم کے اندر دیکھ انسان کہ اللہ نے تجھے کتنے پیارے جوڑ دیے، تجھے شکل و صورت دی، تجھے دنیا میں حسین بنایا، اس کے باوجود تو اپنے رب کو بھول رہا ہے۔ تیرے لیے تو اپنے اندر بھی غور و فکر کرتا نا، تو اس میں بھی کافی سارا سبق تھا۔ امید ہے